بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ اسلام، مولف یگانہ حجت الاسلام الحاج علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی۔ حضرت آدم سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔ اب جبکہ دنیا پیدا کی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیانہ آسمان میں آفتاب و مہتاب کی کندیلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی چمکیاں ٹاکی جا چکی، فضا پیدا ہو چکی، ہوا خلق فرمائی جا چکی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا، کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابی کی صورت میں کر دیا۔ اس طرح یہ مدت مزید گزری۔ زمین کے عہد حاضر پر حکومتوں کے دور۔ زمین مختلف ادوار سے دوچار ہوتی ہوئی اس عہد سے متعلق ہوئی جس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس میں بھی اس کے مختلف حالات و قوائف تاریخ میں ملتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اس زمین پر، جس پر حضرت آدم پیدا ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آئے، کئی دور گزر چکے تھے۔ خداوند عالم نے اس عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن و ناس کو پیدا کیا، جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں مختلف صورتوں اور جسم کے مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور ناس اس جنی مخلوق کو کہتے ہیں جس کا نصف جسم انسان کا اور نصف جسم چوپائے کا ہوتا تھا۔ جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی ہے۔ ان کے گروہ گھنٹال ابو الجن کا اصلی نام لسومہ تھا، اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام ترتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد شمار سے باہر ہو گئی، تو خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کر دیا اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر کے احکام کو مان لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک دورہ ثوابت یعنی 36,000 سال گزر چکے، تو انہوں نے سرکشی، شرارت اور عصیان بے پایان شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جنوں کے حکمران ترتوش اور اس کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف قسم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں جو عبادت گزار اور فرما بردار تھے انہیں باقی رکھا، اور چونکہ ان کی تعداد بھی کافی تھی، اس لیے اس نے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام الیاش تھا، اور ان کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب ایک دور ثوابت گزر گیا اور 36,000 سال ان کی حکومت کو ہو گئے، تو ان میں بھی تمرد پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی مثل سابق سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے اتمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرما برداروں، کمزوروں، ضعیفوں پر پھر انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام ملیکہ تھا۔ یہ حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دور ثوابت گزرا۔ اس کے بعد یہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا اور اس کے تابعین خصوصی بھی بھٹک گئے۔ ان لوگوں نے سخت نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا اور انہی سے ایک فرد کو حکمران بنا دیا جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت مقدس اور زیور و فضل و دانش سے آراستہ تھا۔ اس نے پوری قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور احکام خداوندی کو پوری دیانت کے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی تو وہ بقضائے الہی فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی جنہوں نے وہ ادھم مچایا کہ جس کا جواب نہ تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شریعت کے تمام اصولوں اور فروعوں کو پائے سرکشی سے روند ڈالا۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا، مگر انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی، یہاں تک کہ ایک دورہ یعنی 36,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندہ جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا،
اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں رپوش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ معلم الملکوت، ان گرفتار ہونے والوں میں سے عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود اس جیسا عبادت گزار ہم میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی اور عزازیل آسمان سوم تک چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرما برداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم ملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دے۔ چنانچہ بروایت صاحب حکمت اللطائف عزازیل کی مجلس واعظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے واعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت گروفر سے عبادت خدا کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ جنوں کا سر کچلنے کے لیے عزازیل زمین پر۔ عزازیل اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو کافی مدت گزر گئی۔ عزازیل کی زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر وہ بسنے والے جن جو ملائکہ کی قتل و غارت کے خوف سے رپوش ہو گئے تھے اور مختلف جزائر میں چھپ گئے تھے، ربا و مسکو پر آ کر بس گئے اور یہاں اپنی نسلوں کو مثل سابق فروغ دے کر زمین کو سرتاپا اپنوں سے پر کر دیا۔ چونکہ یہ جن سرکش ترین تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی کے اثرات سے متاثر تھیں، لہٰذا ربا مسکون پر نافرمانی باری اور سرکشی و معاصی کا وہ طوفان برپا ہوا کہ ملائکہ آسمانی انگشت بادندہ ہو گئے۔ زمین پر جو کچھ ہوتا تھا آسمان پر فرشتوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کے اس نے بارگاہ احدانیت میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی اور اسے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے ہوئے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلے کی تیاری کی اور فرما برداروں نے عزازیل سے ملنے کی صحیح کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ جو صلاح کا تھا عزازیل سے آ کر ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے مقابلے میں ہماری چلتی نہیں ہے۔ پھر عزازیل نے انہی صالحہ جنوں میں سے ایک فرد سلوب بن ملاطب کو ان کی طرف بھیج کر انہیں اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جانے کی دعوت دی۔ سلوب نے وہاں جا کر جو عزازیل کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر ڈالا۔ عزازیل کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے انہی کے ابنائے جنس سے ایک اور فرد کو بھیج دیا۔
وہ بھی واپس نہ آیا تو تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا، پھر یوسف بن یاسف کو بھیجا، وہ گیا، اس نے عزازیل کا پیغام پہنچایا۔ اسی دوران میں ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالنے کی صحیح کی، اور جس طرح اس سے قبل کے قاصدوں کو قتل کیا تھا اسے بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یوسف کو جب اپنے انجام کار معلوم ہوا تو وہاں سے نکل بھاگنے کی صحیح کرنے لگا، یہاں تک کہ کسی نہ کسی صورت سے نکل بھاگا۔ یوسف نے عزازیل کو ساری داستان سنائی اور بتایا کہ مجھ سے قبل جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ سب کے سب قتل کر دیے ہیں۔ یہ سن کر ناری مخلوق عزازیل آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی کہ مالک، اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو بیغوبند سے ختم کر دوں۔ خدا نے اجازت دی اور عزازیل ملائکہ کا عظیم لشکر لے کر بڑھا اور تقریباً تمام ہی جنوں کو قتل کر ڈالا۔ جو جن جان بچا کر بھاگ گئے وہ بچ گئے، باقی ساری زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے جو خدا کے فرما بردار تھے۔ عزازیل کی حکومت کی وسعت اور اس کے دفاع میں انانیت کی نمود۔ عزازیل نے نافرمان جنوں سے زمین کو صاف کرنے کے بعد زمین کی حکومت سنبھالی، اور بروایت اس نے اپنی حکومت کا پایہ تخت حسپور کو قرار دیا، جو بعد میں پہکپور کے نام سے موسوم ہوا اور اب ملتان کہا جاتا ہے۔ اور وہ یہ دعویٰ اعلان کرنے لگا کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات خداوندی میں وہ چاہے آسمان ہو یا زمین، مجھ سے بہتر نہ کوئی علم و عمل کے اعتبار سے ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں خدا نے اس عظیم سلطنت عارضی سے مجھے بے دخل کرنا چاہا اور یہاں کے لیے کسی اور کو مقرر کرنا چاہا تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہ کروں گا۔ وہ تکبر میں کبھی آسمان پر جاتا تھا اور کبھی زمین پر آتا تھا، نیز فرشتوں میں اکثر بیٹھ کر اپنے فضائل پر دلائل اور براہین قائم کرتا تھا۔ فرشتے چونکہ اس کا پیالہ پیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب اس کی باتوں کو کان دھر کے سنتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کارنامے بہت نمایاں ہیں۔ اسی دوران فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، جس میں لکھا ہوا تھا، عنقریب ایک مقرب بارگاہ اہدیت راندہ درگاہ کیا جائے گا اور وہ لعنت ابدی کا شکار بن جائے گا۔ وہ جب لوح محفوظ کو دیکھ کر واپس آئے تو عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ میں نے لوح محفوظ میں عرصہ ہوا اسے دیکھا تھا، لیکن کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں میں سے کوئی اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عزازیل نے اگرچہ سب کو بڑی تسلی دی، لیکن فرشتوں کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا کہ آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں گے۔ اس نے کہا، کس چیز کے لیے دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ چنانچہ سب موقع دعا میں حاضر ہوئے اور بارگاہ اہدیت میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ عزازیل آگے بڑھا اور اس نے دعا کی، خدایا اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ فرشتے سب بچ گئے اور یہ مبتلا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن عزازیل نے حلقہ بہشت پہ لکھا ہوا دیکھا کہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں نے ہر قسم کی نعمت سے بہرور کیا ہے اور اسے زمین اور آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی ضرور کرے گا اور میں اسے ملعون قرار دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو دیکھا تو کہنے لگا، ایسے بندے پر ضرور لعنت کرنی چاہیے، اور وہ بھی 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتائیں شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ خدا نے فرمایا، عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اسے راندہ درگاہ کر کے ابلیس رحمت خدا سے مایوس قرار دے گا، تو وہ 1 سال تک اپنے سجدوں میں ابلیس پر لعنت کرتا رہا اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں
خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی، اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت عرضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے بنے گا، وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کی دیکھا دیکھی فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں یہ عرض کر دیا، خدایا کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنایا جائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، اگر تو ہم میں سے ہی خلیفہ بنا دے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ خداوند عالم نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرأت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور وہ بارگاہ اہدیت میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔